بات یہ ہے کہ جب آپ کسی محترمہ کو دیکھتے ہیں اور پھر محترمہ کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل کے اندر ایک نرم جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر اگر وہ آپ سے تعلق رکھنا چاہے اور شریعت اور اسلام کے مطابق رکھنا چاہے تو میرا خیال یہ ہے کہ شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے۔ دیکھیں جی، محبت تو ہوتی ہے، انسان کا جو دل ہے اور دل کے اندر جو جذبات ہیں اسی کا نام تو محبت ہے۔ اب محبت کس سے ہے؟ 9 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی رحمت نے کہا کہ ان لوگوں کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ طلاق بائن ہے کہ دوبارہ نکاح ہو کے پھر گھر آباد ہو سکتا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ ندیم کہتے اسی دوستی کو ہے جو بڑی پائیدار ہو، محبت بھری ہو۔ تو انشاءاللہ آپ کا نام کے ساتھ ہی ایسا تعلق ہے کہ جو بھی آپ کے چینل کو دیکھے گا تو یقیناً آپ سے محبت بھی قائم کرے گا اور آپ کے چینل سے وابستہ بھی ہوگا۔ اور میں بھی یہی کہوں گا کہ میں بھی اس چینل سے وابستہ ہوں، دیکھنے والے بھی اس چینل سے وابستہ ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ندیم خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ندیم خان آفیشیل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ندیم خان آفیشیل نے ہر طبقہ، ہر شعبہ سے جڑے ہوئے ہر اس انسان کو آپ کے سامنے لانے کی بھرپور کوشش کی اور اپنی اس ادنا سی کوشش میں کامیابی ٹھہرا ہے۔ اور بہت سی ایسی شخصیات جن کے بارے میں آپ اس سے قبل نہیں جان پائے، ندیم خان آفیشیل نے یہ کوشش کی کہ ان کے بارے میں نہ صرف آپ جانیں بلکہ ان سے ملاقات بھی کیجیے۔ آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں وہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان میں جانے پہچانے بلکہ پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، اور بہت سی ایسی خوبصورت خواتین ہیں جو کوشش کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ ذات کے ساتھ جڑ کے ان پر کوئی نہ کوئی سستی شہرت حاصل کریں یا پھر بہت جلدی سے میڈیا کی لسٹ میں آ جائیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور آپ اس وقت چیئرمین ہیں دینی مدارس بورڈ پاکستان، محترم جناب مفتی عبدالقوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بہت خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو شکریہ کہ ندیم خان آفیشیل کے لیے آپ نے ہمیں اپنی مصروفیت میں سے ٹائم دیا۔ ماشاءاللہ، آپ کے ندیم خان آفیشیل چینل نے بہت تھوڑے وقت میں بڑی اہم شخصیات کا تعارف اور ان کا صحیح معنی کے اندر انٹرویو، اب میرے پاس بھی آپ تشریف لائیں تو میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں دیکھنے والوں کو کہ یہ بہت اچھا چینل ہے کیونکہ میرا چینل ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم ہو سکے اور ایسی شخصیات سے آپ کا تعارف ہو جو ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر یا مقامی سطح پر ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ تو ہر شعبہ زندگی کی اہم شخصیات سے جب آپ کا تعارف ہوتا ہے اور آپ ان کا انٹرویو لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر آج آپ کے پاس آنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میرے ندیم خان آفیشیل پر بہت سے ویورز ہیں جو آپ کے بارے میں گاہے بگاہے سوشل میڈیا پر خبریں تو سنتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ آج وہ جانیں گے آپ کی زبانی۔ میں چاہتا ہوں کچھ ایسے پچھلے دنوں میں کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی سر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا سچ ہے اس میں اور کہاں تک یہ فیک ہے؟ دیکھیں جو ویڈیو وائرل ہوئی ان میں ایک محترمہ جو تھیں وہ بیرونی دنیا سے آئیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کچھ دن پہلے ایک فلپائن سے محترمہ آئی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس درمیان کے اندر ایک پورا خاندان آیا جن کا تعلق جو ہے وہ نالا خٹ وغیرہ سے تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے میں چونکہ لوگ جو ہے وہ مفتی عبدالقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں، مفتی عبدالقوی کا اگر علمی انداز ہوگا تو اس کو بھی دیکھتے ہیں، مفتی عبدالقوی کا ہاں کسی نے اسلام قبول کیا تو اس کو بھی دیکھتے ہیں، مفتی عبدالقوی کا کوئی فتویٰ آیا تو اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے کے اوپر ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اگر خواتین کچھ ایسی چیزیں میری جانب منسوخ کر دیتی ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ شعبہ بھی اتنی ترقی کر گیا ہے کہ کسی کا چہرہ، کسی کی شکل، کسی کی صورت، کسی کی زبان، کسی کی گفتگو، کسی کا انداز، کسی کا بیٹھنا، وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں بڑے اچھے، وہ کہا کرتے ہیں کہ صرف آپ مفتی صاحب اپنی ایک تصویر ہمیں دے دیں، باقی آپ کو اٹھانا، آپ کو بٹھانا، آپ کو بلوانا، آپ کے مختلف پول بنانا اور پوز بنا کر جناب اس طرح ڈالنا، تو اب یہ ساری چیزیں آسان ہیں۔ بہرحال جو چیزیں خلاف شریعت ہیں، بہرحال مجھے یقین ہے کہ میں ان کے قریب نہیں جاتا، میں جو بھی جاتا ہوں تو شریعت کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے لفظ مفتی کے حوالے سے ایک منصب عطا کیا ہے، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی بچیاں، جو بھی خواتین میرے پاس آئیں تو میں ان کی دینی حوالے سے خدمت کروں، اور جو مجھ سے تعاون ہو سکے، مالی ہو سکے، معاشی ہو سکے، ان کی زندگی کی خوشی کے حوالے سے ہو سکے، طلاق واقع نہ ہونے کے حوالے سے ہو سکے، بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا اس پر میرا رسالہ آیا ہے، اس طرح کی جتنی بھی خدمت ہو سکتی ہے خواتین کی، اور الحمدللہ جو نامور خواتین ہیں
ان کا بھی مجھ سے اگر محبت کا تعلق ہے تو میں نے بھی ان کو ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھ کے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھا ویورز، آپ نے جانا کہ مفتی صاحب کے پاس آج ہم موجود ہیں اور ہم دل کی باتیں ان سے آج کریں گے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ حریم شاہ نے بڑی پاپولرٹی آپ کے نام سے دی، اس کے علاوہ کئی اور لوگوں کے ساتھ، لیکن جو کال ویڈیو آپ کے ساتھ رہی، آپ انہیں بھی کہیں گے کہ یہ فیک ہے؟ نہیں، جو چیز حقیقت ہے حقیقت ہے۔ میں نے محترمہ کو ایک بات کہی تھی کہ تم نے کہا ہے کہ میں سید ذاتی ہوں، تو میں تو سید ہونے کے حوالے سے تمہارا احترام کرتا ہوں۔ پھر تم نے کہا کہ جی 5 سال میں ایک دینی مدرسے میں پڑھتی رہی ہوں اور میں عالمہ ہوں۔ عالمہ ہونے کے حوالے سے مفتی عبدالقوی کو ایک عالمہ کا جو ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ میرا تو ایک نہیں کئی پروگرام میں نے اس کو دعوت دی، میں نے کہا آؤ تم قرآن مجید کی آیات پڑھو، میں احادیث مقدسہ سناؤں گا، پھر میں احادیث مقدسہ سناؤں گا، آپ قرآن آیات کو تلاوت کرنا۔ لیکن بہرحال میری یہ خوبی یہ ہے کہ جو ٹیلی فون آتا ہے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ محبت کسی سے بھی رکھتی ہے، اور خاص کر میاں بیوی کی محبت ہو، اور جب طلاق تک نوبت آن پہنچتی ہے تو میں نے سنا بھی ہے بہت سارے لوگوں سے کہ آپ ان کا کوئی بہتر حل نکال کے دیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر طلاق ہو جائے تو وہ دوبارہ سے مطلب جب وہ کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے محترم، بات یہ ہے کہ طلاق کی کئی قسمیں ہیں۔ طلاق رجعی ہے جس کے اندر رجوع کرنے کا حق ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق بھی 90 دن کے اندر باہمی طور پہ رجوع ہو سکتا ہے۔ طلاق بائن ہے کہ دوبارہ نکاح ہو کے پھر گھر آباد ہو سکتا ہے۔ میرا جو رسالہ آیا ہے وہ اسی حوالے سے آیا ہے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، تو میں نے حضور کے فرامین کی روشنی میں اور فقہا کے فرامین کی روشنی میں اس کے اندر وہ تمام سہولت پیدا کی ہے جن کے بارے میں میرے نبی رحمت نے بھی فرمایا اور حضرات فقہا نے بھی فرمایا کہ فلاں کی طلاق واقع نہیں ہوتی، فلاں کی طلاق واقع نہیں ہوتی، فلاں کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو یقیناً جب طلاقیں ہوتی ہیں تو وہ کسی ریزن کے تحت ہوتی ہے، کسی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ تو جب اس ریزن اور بنیاد پر میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں طلاق واقع نہیں ہوئی، جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس سے ہم نے امت کو محفوظ کیا ہے۔ بچیاں بڑی ہمیں دعائیں دیتی ہیں جن کا گھر دوبارہ آباد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو طلاق کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا بڑا حادثاتی طور پہ ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جب ایک مرتبہ طلاق ہو گئی تو اس کی ایک سزا بھی مرتب کی گئی، جی، تو اس کے بعد پھر آپ اس کو کس طرح سے ایزی کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک ہے نا طلاق واقع ہو، جی طلاق واقع ہو تو یقیناً اس کے لیے تو ہے کہ سب سے بری چیز جو شریعت میں حلال ہے وہ طلاق ہے۔ جب میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ کل طلاق جائز، ہر طرح کی طلاق مؤثر ہے، الا فلاں طلاق بھی نہیں، فلاں طلاق بھی نہیں، فلاں طلاق بھی نہیں، فلاں طلاق بھی نہیں۔ 9 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی رحمت نے کہا کہ ان لوگوں کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو جب ان لوگوں کی طلاق ہی واقع نہیں ہوئی تو پھر اس کے اوپر ہم کیوں کہیں کہ جی ان کی طلاق واقع ہو چکی ہے؟ طلاق کے ساتھ ساتھ سر ایک بہت سی چیز جو سننے میں بہت آتی ہے کہ متع، جی سر متع کسے کہیں گے؟ اصل میں متع کے اندر جو سب سے بڑی چیز، شیعہ علماء سے بھی جب میں نے بات کی انہوں نے بھی اس کو محسوس کیا، یہ وقت کا جو تعین ہے نا، اس کا تعلق حماقت سے تو ہو سکتا ہے، نکاح کے ساتھ اور ایک دینی رشتے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ میرے پاس تشریف لائے، میں آپ کو کہوں جی میں آپ کو صرف 2 منٹ دوں گا، 2 منٹ کے بعد میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، تو آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب تو کوئی اخلاقی آدمی تو نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آدمی ایک محفل میں آئے اور محبت کی محفل ہو، وہاں وقت کو دیکھنا یا اس کا تعین کرنا عقلی طور پہ درست نہیں۔ تو نکاح جیسی نعمت، میاں اور بیوی کا ایک محبت کا تعلق، اس کے اندر ہم کہیں کہ جی وقت کا تعین ہے، تو اس لیے میں نے شیعہ علماء سے کہا کہ اگر اس کے وقت کے تعین کو آپ اٹھا لیں تو پھر یہ ایک نکاح کی شکل بن جائے گی، اور نکاح کے لیے تو پھر 2 کی بھی اجازت ہے، 3 کی بھی اجازت ہے، 4 کی بھی اجازت ہے۔ اور جو میرا فتویٰ آیا ہے اس کو پذیرائی اسی وجہ سے ملی ہے کہ میں نے کہا ہے کہ شادی ایک اور نکاح متعدد۔ پھر اس کے اوپر کیا شادی کیا ہے، نکاح کیا، اس پر بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ جب آپ کا ہوگا پروگرام تو اس میں اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ تو بہرحال نکاح ہونا چاہیے، انسان کو متع سے دور رہنا چاہیے۔ یہ بتائیے کہ محبت ایک حسین جذبہ ہے سر، جی آپ کو بھی زندگی میں محبت ہوئی؟ دیکھیں جی محبت تو ہوتی ہے، انسان کا جو دل ہے اور دل کے اندر جو جذبات ہیں اسی کا نام تو محبت ہے۔ اب محبت کس سے ہے؟ اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، اپنے ہر موسم سے محبت، اپنے دین سے محبت، اپنے مسلک سے محبت، پھر رشتوں کے حوالے سے اپنی ماں سے محبت، اپنے بچوں سے محبت، اہلیہ سے محبت، ہر وہ چیز جہاں اللہ نے حسن رکھا ہے،
چاہے وہ جنگلات میں ہے، چاہے حیوانات میں ہے، چاہے نباتات میں ہے، چاہے جمادات میں ہے، چاہے خواتین و حضرات میں ہے. تو بہرحال یہ تو ایک دل کی سمجھے ایک خواہش ہے اور اسی کا نام محبت ہے. اور پہلی جھلک کے اندر جو چیز پسند آ جاتی ہے اسی پسندیدگی کا نام محبت ہے. مطلب میں تیرے پیچھے رہ گئی. ہاں بالکل. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی محترمہ کو دیکھتے ہیں اور پھر محترمہ کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل کے اندر ایک نرم جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر اگر وہ آپ سے تعلق رکھنا چاہے اور شریعت اور اسلام کے مطابق رکھنا چاہے تو میرا خیال یہ ہے کہ شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے. اس لیے قرآن نے بھی کہا کہ ما طاب لکم، جو خواتین تمہیں پسند ہوں ان میں سے نکاح کر لو، مثنا و ثلاث و رباع. سر یہ تو آپ نے شریعت کے مطابق باتیں کہی. بہت سی خواتین جو پاپولر ہونا چاہتی ہیں انہیں آپ سے ہی محبت، مفتی عبدالقوی سے ہی محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے جو محبت ہے، میں تو کہوں گا عقیدت ہے، کیونکہ میری عمر جو ہے وہ حصہ ایسا ہے کہ اب ان کو مجھ سے عقیدت ہونی چاہیے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی ہمیں آپ سے محبت و عقیدت اس لیے ہے، ایک آپ تو میٹھی بات کرتے ہیں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات بھی ہر وقت آسان ہے، ٹیلی فون پہ رابطہ بھی آسان ہے. جب بھی آپ سے کوئی بات ہوئی، کوئی مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. آپ کی طرف سے ملنے والی میٹھی گفتگو اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ جب آپ کا انداز ہوتا ہے اور اس سے ہم اسلام کی بات سنتے ہیں تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل میں آپ کے لیے محبت بھی ہے اور عقیدت بھی ہے. سر خواتین ہی رجوع کیوں کرتی ہیں؟ مرد حضرات کی بھی مسائل کا حل نکالا. ہاں دیکھیے جی، ہمارے پاس ہے اسلامی عدالت. میرا پہلا رسالہ آیا کہ یہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کا تعلق بھی خواتین سے. پھر آیا وہ جو 2-3 سال کی بچی بیچاری کا وٹے سٹے کی بنیاد پہ نکاح کر دیتے ہیں، وہ رسالہ ہمارا آیا کہ یہ بچپنے کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. جی ہم نے اتنا بڑا کام کیا کہ جس کی وجہ سے جناب 2 سال 3 سال 4 سال کی مظلوم بچیاں پھر اس کے بعد جب وہ عقل والی ہو گئی، دانا ہو گئی، تعلیم یافتہ ہو گئی، ان کو کہا گیا کہ جی آپ کا تو نکاح ہو چکا ہے. مفتی عبدالقوی نے کہا کہ نہیں، بچپنے کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. تو پھر اسی طرح بہت ساری بچیوں کی وراثت کے مسائل ہیں. اسی طریقے پہ ان کے اندر جو خانگی مسائل ہیں وہ ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں بچیاں ایسی ہیں جو گھر سے جناب آئیں تو میں نے ان کو کہا کہ چلو، ان کو کار پہ بٹھا کے ان کے سسرال میں پہنچا کے آیا اور ان کو کہا کہ یہ مفتی عبدالقوی کی بیٹی ہے، آج کے بعد جناب اس کو حقوق کے ساتھ رکھنا ہے، میری آنکھ بھی نہیں اٹھانی، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے. تو یعنی یہ جو ہماری خدمات ہے. اسی طرح الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اللہ کا فضل ہے، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کی بارات کی شادی کی جناب جو کھانا ہے اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے ان کے کھانے کا انتظام کیا اور خاموشی کے ساتھ انتظام کیا اور یوں ان کے گھروں کو آباد کیا. سر قندیل بلوچ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کا نام جو ہے میڈیا میں آپ کے حوالے سے بہت وائرل ہوا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کتنی حقیقت تھی اس بات؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے پاس چل کے آئی، اس نے 3-4 دفعہ کہا اپنے پروگرام کے مفتی صاحب نے مجھے اپنی بیٹی کہا ہے. میں اس سے تعاون کر رہا تھا، وہ انڈیا جا رہی تھی بگ باس، میں نے وہاں بھی رابطہ کر کے اس کے لیے آسانی پیدا کی. محترم عمران خان صاحب سے ملاقات کی خواہش مند تھی، نئی ملک صاحب سے میں نے بات کی. اسی طرح جناب خان صاحب کے حوالے سے بھی میں نے اس سے وعدہ کیا. لیکن جب آدمی پٹری سے اترتا ہے تو جب اس بیچاری کو پٹری سے اتارا گیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ مظلوم ہے بلکہ شہید ہے کہ اتنی بے دردی کے ساتھ گلا دبا کے اس بیچاری کو شہید کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جو اگر اس سے غلط بیانیں ہوئی ہیں اللہ اس کو معاف فرمائے. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، یا ان کی اصلاح کے لیے کوئی ایسی بات؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری نوجوان نسل خیر کی طرف جا رہی ہے اور کچھ بچے جو ہیں جو غلط روش کی طرف جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی اگر محنت کی جائے، ان کی خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے ان کی اصلاح کی جائے تو الحمدللہ وہ بھی خیر کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. کووڈ کے بعد موجودہ حکومت کی حکمت عملی کی وجہ سے میں نے نہیں دیکھا اب تک کوئی بھی گھر یا کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کی زبان پر شکر ادا ہو. آپ کیا کہیں گے موجودہ؟ ہاں بہرحال موجودہ حکومت، بلکہ میرے تو اب بہت سارے بچے جو بیرونی دنیا میں ہیں، تو مہنگائی تو ایک ایسی عذاب ہے، مطلب اس کی بنیادی وجہ کرونا ہے یا کوئی معاشی پالیسیاں ہیں یا یہودیت کی سازش ہے یا کیا ہے. تو جہاں بھی کوئی آدمی ہے، پرسوں چرسوں ترکی سے ٹیلی فون آئے تو انہوں نے جو اخراجات وہاں کے بتائے میں تو سن کے حیران ہو گیا. اسی طرح سعودی عرب کے اندر اور باقی ممالک کے اندر بھی میرے چاہنے والے جو رہتے ہیں، دبئی ابوظہبی کی بھی یہی کیفیت ہے. تو بہرحال اس ملک کو معاشی طور پہ مستحکم ہونا چاہیے
اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے اندر کمی واقع ہونی چاہیے، اور امید ہے انشاءاللہ العزیز اگر محنت سے کام کیا گیا بہت سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ آخری سوال ایک کروں گا آپ سے جی۔ کہ ہر اس نئے چہرے نے آپ کے نام کے ساتھ اپنا ٹیگ لگا کر خود کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچانے کی کوشش کی اور وہ رہیں گے بھی، تو ایسے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں نے یہی بات محترمہ حریم شاہ صاحبہ سے بھی کی، اور آخری جب بات کی ہے تو وہ یہی ہوئی، میں نے کہا کہ 2 باتوں کا وعدہ کرو، کسی کا دل نہیں دکھاؤ گی، اور دوسرے نمبر کے اوپر جو انداز ہوگا وہ مثبت ہوگا، منفی نہیں ہوگا۔ تم اپنی عزت حاصل کرو، شہرت تو تمہیں حاصل ہو گئی، لیکن عزت اور چیز ہے، عزت کماؤ، لوگوں سے بد دعائیں نہ لو، اور تم ایسی چیز نہ بنو جس کی وجہ سے کہا جائے کہ ہم محترمہ کے اس سے بڑھ گئے، شر سے بچ گئے، تو تم اپنے شر کی بجائے اب خیر کی طرف آؤ۔ سر، رحیم شاہ اگر آپ سے شادی کی، نکاح کی خواہش مند ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ بہرحال وہ بھی بچپنے میں ہے، جوانی میں ہے، ہم بزرگی میں ہے، تو ایسا نہ ارادہ ہے، اور نہ ہی میرا خیال میں ایسی غلطی وہ کریں گی، نہ ایسی غلطی میں کروں گا۔ یعنی چاہیں گے کوئی خوبصورت حسین میں تو یہی کہوں گا کہ جناب اللہ کرے کہ ان کو اچھا سا خامد مل جائے، لیکن جس طرح وہ لے کے اپنے آپ کو جا رہی ہیں، اب اچھے خامد کا، شریف خاندان کا شریف دولہے کا ملنا تو مشکل ہے، لیکن بہرحال میری دعا پھر بھی یہی ہے کہ اللہ ان کو اچھا سا شریف اور خاندانی دولہا عطا فرمائے۔ ہمارے ویورز میں بہت ساری خواتین، مرد حضرات، بوڑھے بچے اور نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے خوبصورت سا میسج۔ جی بس میں یہی بات کہوں گا کہ مثبت بات، منفی فکر نہیں، منفی بات نہیں، منفی سوچ نہیں، ہر ایک کی عزت کریں، اپنی عزت سے زیادہ اس کی عزت کریں، اور کوشش کریں، جس کا میں اسلام کا خلاصہ بتاتا ہوں، کہ جبر بھی نہ ہو اور ضرر کسی کو نقصان پہنچانا بھی نہ ہو، سونی زندگی گزاریں، قرآن و سنت والی زندگی گزاریں، عزت والی زندگی گزاریں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ مثبت فکر کے ساتھ رہیں، مثبت سوچ کے ساتھ رہیں، مثبت زبان کے ساتھ رہیں، اور میٹھی زبان اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ رہیں۔ ندیم خان آفیشیل کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ ندیم کہتے اسی دوستی کو ہے جو بڑی پائیدار ہو، محبت بھری ہو، تو انشاءاللہ آپ کا نام کے ساتھ ہی ایسا تعلق ہے کہ جو بھی آپ کے چینل کو دیکھے گا تو یقیناً آپ سے محبت بھی قائم کرے گا اور آپ کے چینل سے وابستہ بھی ہوگا، اور میں بھی یہی کہوں گا کہ میں بھی اس چینل سے وابستہ ہوں، دیکھنے والے بھی اس چینل سے وابستہ ہوں۔ جی، جیسا کہ آپ نے جانا، آج ہمارے ساتھ انٹرنیشنل سطح پر ایک ایسی شخصیت سے ہم نے آپ کا تعارف نہ کرایا، بلکہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی آپ نے جانا، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاف گوئی سے اور ہر بندے سے کھل کر بات کرتے ہیں، اور اگر وہ برے ہیں تو بھی سامنے ہوں اور اگر اچھے ہوں تو بھی سامنے ہوں۔ تو مفتی عبدالقوی صاحب میں ایک خاصیت ہے کہ صرف پاپولر اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ خواتین سیلفی اتارتی ہیں یا سستی پبلسٹی لینے کے لیے یا اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب نے آج بتایا کہ میں اصلاح کی بات کرتا ہوں، اگلے بندے نے جو من میں چاہا ہو تو ویسا ہی۔ تو انشاءاللہ اگلے کسی خوبصورت شخصیت کے ساتھ ملاقات آپ کی کراؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ندیم خان ترین کو دیجیے گا اجازت، اور آخر میں ندیم خان آفیشیل کو آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی شخصیات سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ندیم خان آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اگلے خاص پروگرام کے لیے ندیم خان، اللہ حافظ۔